السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج سے ہم سٹارٹ کریں گے فری ای کامرس کورس۔ اس کورس میں ہم کور کریں گے واٹ از ای کامرس، یعنی ای کامرس کیا ہے اور آپ کس طرح اپنا ایک ای کامرس کا برانڈ بناؤ گے اور اسے اسکیل کیسے کرو گے۔ پروڈکٹ سلیکشن کے بارے میں ہم کور کریں گے، یعنی آپ کیا چیز بیچو گے۔ پروڈکٹ فوٹوگرافی کے بارے میں ہم سیکھیں گے کہ آپ جو چیز سیل کرو گے اس کی فوٹوگرافی کیسے کرو گے۔ برانڈنگ کے بارے میں ہم سیکھیں گے کہ آپ کے برانڈ کا نام کیسے ہونا چاہیے، لوگو اور کلرز کیسے ہونے چاہیے۔ ہم پروفیشنل ویب سائٹ کے بارے میں سیکھیں گے کہ ایک پروفیشنل ویب سائٹ کیسی ہوتی ہے اور کس ٹول کو یوز کر کے ہم ویب سائٹ بنائیں گے۔ ہم ویڈیو ایڈز کے بارے میں سیکھیں گے کہ جو پروڈکٹ آپ سیل کرو گے اس کی ویڈیو ایڈز کیسے ہم بنائیں گے، اور ہم یہ بھی کور کریں گے کہ آپ جب یہ ساری چیزیں سیکھ جاؤ تو آپ کے پاس ایک سکل آ جائے گی، تو آپ اس سکل کو آگے سیل کیسے کرو گے ایز اے سروس۔ تو اس کورس کو آپ اینڈ تک دیکھیں۔ اس کورس کو ہم نے بہت محنت سے ڈیزائن کیا ہے اور آپ کو بالکل فری میں مل رہا ہے، تو آپ اس کورس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ اگر آپ ای کامرس کے بارے میں بالکل بھی نہیں جانتے تو یہ کورس آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ یہ کورس آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، کیا پتا آپ کا ایک شیئر اس کی زندگی بدل دے۔ آخر میں آپ کو یہ بولوں گا کہ آپ اس کورس کو، اس کنٹینٹ کو کنزیوم کرنے کے لیے بالکل کونے پہ بیٹھ جائے، اپنے گھر کے بالکل کونے پہ بیٹھ جائے جہاں پہ کوئی بھی نہ آتا ہو، تاکہ آپ بہتر طریقے سے سیکھ سکو۔ تو ملتے ہیں لیکچر نمبر 1 میں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ واٹ از ای کامرس۔ آپ ای کامرس سیکھ رہے ہو، آپ ای کامرس کرو گے تو آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ ای کامرس ہے کیا۔ دیکھیں، ای کامرس کہتے ہیں اپنے پروڈکٹ کو آن لائن بیچنا، کسٹمر تک پہنچانا اور اس سے پیسے لینا۔ تو اب یہ پروڈکٹ کیا ہے؟ میرے پاس مائک ہے، یہ مائک پروڈکٹ ہے، فزیکل پروڈکٹ کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے کوٹ پہنا ہوا ہے، یہ پروڈکٹ ہے۔ میں نے ٹوپی پہنی ہے، یہ پروڈکٹ ہے جو میرے پاس ہے۔ آمنے سامنے جو چیزیں ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ ماؤس پروڈکٹ ہے، موبائل کا کور پروڈکٹ ہے، موبائل پروڈکٹ ہے، لیپ ٹاپ پروڈکٹ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں پروڈکٹ ہے۔ تو آپ اپنے پروڈکٹ کو آن لائن بیچتے ہو، کسٹمر تک پہنچاتے ہو اور اس سے پیسے لیتے ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ای کامرس کر رہے ہو۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا کہ ای کامرس کیا ہے۔ تو ابھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ سعد بھائی، جب فزیکل پروڈکٹ کو بیچنا ہے تو یہ تو ہم مارکیٹ میں بیچ سکتے ہیں، یہ تو ہم شاپنگ مال میں بیچ سکتے ہیں۔ بالکل آپ بیچ سکتے ہو، لیکن وجہ یہ ہے، ای کامرس کرنے کی وجہ یہ ہے، آن لائن سیلنگ کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ فزیکل کام کرتے ہو، شاپنگ مال میں بیچتے ہو، مارکیٹ میں بیچتے ہو، تو وہاں پہ کسٹمر بہت کم ہوتے ہیں، لمیٹیشن بہت زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن جب آپ ای کامرس کرتے ہو، اپنے پروڈکٹ کو آن لائن سیل کرنا سٹارٹ کرتے ہو، تو یہاں پہ مارکیٹ بہت بڑی ہے۔ پورا پاکستان آپ کا کسٹمر بن سکتا ہے، پوری انڈیا آپ کی کسٹمر بن سکتی ہے، پوری دنیا آپ کی کسٹمر بن سکتی ہے۔ تو اسی وجہ سے لوگ ای کامرس کرتے ہیں۔ جب آپ ای کامرس کرتے ہو، آپ کے کسٹمر بہت زیادہ ہوتے ہیں، آپ کو آرڈر زیادہ ملتی ہے، آپ زیادہ سیلنگ کرتے ہو اور زیادہ پیسے بھی کماتے ہو، تو اسی لیے لوگ ای کامرس کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا کہ ای کامرس کیا ہے اور ای کامرس لوگ کیوں کرتے ہیں، اس کے فائدے کیا ہے۔ اچھا، تو آپ اب یہ جانتے ہیں کہ کوئی پروڈکٹ ہوگا جو میں آگے سیل کروں گا آن لائن۔ تو سٹیپ 1 ہے پروڈکٹ سلیکشن۔ واٹ آر یو سیلنگ؟ آپ کیا چیز بیچو گے، آپ سے کون بائی کرے گا، اور کیا اس چیز کی ڈیمانڈ ہے یا نہیں ہے۔ جب بھی آپ کوئی چیز آن لائن سیل کرنا چاہو ای کامرس میں، تو آپ نے ان 3 باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے کہ میں کیا چیز بیچوں گا، مجھ سے وہ بائی کون کرے گا، میری آڈینس، میرے کسٹمر کون ہوں گے، اور کیا اس پروڈکٹ کا ڈیمانڈ ہے یا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ابھی ونٹر ہے اور آپ سمر کے اگر آپ آرٹیکل بیچ رہے ہو تو یہ بیوقوفی ہے، آپ سے کوئی بائی نہیں کرے گا۔ لیکن اگر آپ اس ونٹر میں ونٹر کے آرٹیکلز بیچو، آپ کی ڈیزائننگ اچھی ہو، آپ کے آرٹیکل اچھے ہو، تو اس کی ڈیمانڈ ہوگی اور آپ سے لوگ آرڈر بھی کریں گے۔ تو جب بھی آپ نے پروڈکٹ سلیکٹ کرنا ہے تو آپ نے ان 3 باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اگر یہ 3 باتیں آپ کے پروڈکٹ میں ہوگی، آپ کیا بیچ رہے ہو، وہ کیا چیز ہے، آپ سے کون بائی کرے گا۔ دوسری بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے، مثال کے طور پر آپ نے پروڈکٹ سلیکٹ کر لی کہ میں یہ چیز بیچوں گا، اور دوسری بات آپ نے اپنے کسٹمر کو بھی پہچان لیا کہ یہ لوگ مجھ سے پروڈکٹ بائی کریں گے، تو آپ نے پھر ان لوگوں کے مائنڈ سیٹ چیک کرنا ہے کہ ان کا مائنڈ سیٹ کیسا ہوگا۔ اس سے آپ کو سیلنگ میں آسانی ہو جاتی ہے، آپ بہتر ایڈز بنا سکتے ہو۔ آگے انشاءاللہ ہم سیکھیں گے۔ اور تیسری بات کہ آپ کے پروڈکٹ کا ڈیمانڈ ہے یا نہیں ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا۔ اوکے، ابھی آپ کے پاس پروڈکٹ بھی آ گیا۔ سٹیپ 2 کیا ہے؟ سٹیپ 2 ہے پروڈکٹ فوٹوگرافی۔ اب پروڈکٹ فوٹوگرافی کرنی کیوں ہے؟
آن لائن کسٹمر کین ناٹ ٹچ دا پروڈکٹ. جو لوگ آن لائن سیلنگ کرتے ہیں، آپ کی ویب سائٹ کو وزٹ کر کے آپ کا پروڈکٹ دیکھتے ہیں، اس کے بعد بائی کرتے ہیں، تو وہ لوگ آپ کے پروڈکٹ کو ٹچ نہیں کر سکتے. تو جو آپ فوٹو لگاتے ہو اپنی ویب سائٹ میں، تو فزیکل ایکسپیرینس کو ریپلیس کر لیتا ہے. یعنی کسٹمر جب آپ کی ویب سائٹ کو آ جاتا ہے، اگر آپ کی فوٹوگرافی اچھی ہوگی تو وہ آپ کے پروڈکٹ کو سمجھے گا، آپ پر ٹرسٹ کرے گا اور آرڈر بھی کرے گا. اب یہ کیمبرج کی ویب سائٹ ہے، میں اس کی ویب سائٹ پہ آ گیا. ان کے آرٹیکلز بہت اچھے ہیں، لیکن اگر ان لوگوں نے فوٹوگرافی اچھی نہ کی ہوتی تو کوئی بھی ان سے بائی نہیں کرتا، کوئی بھی انہیں برانڈ نہیں سمجھتا. لوگ کہتے ہیں یار کباڑ کا مال ہے، کہاں کا مال ہے، تو عجیب سے لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، اگر فوٹوگرافی اچھی نہ ہوتی تو، لیکن ان لوگوں کی فوٹوگرافی بہت اچھی ہے، جس کی وجہ سے ان کی سیل بھی بہت اچھی ہے. اور میں بذات خود کہہ رہا ہوں کہ مجھے بھی پسند آ رہا ہے، اور میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ میں آرڈر کروں. تو جب آپ کی فوٹوگرافی اچھی ہوتی ہے تو کسٹمر آپ سے بائی کرتے ہیں. گڈ فوٹو بلڈ ٹرسٹ، بیڈ فوٹو از اکول ٹو نو سیل. اگر آپ کی فوٹو اچھی ہوگی، پروڈکٹ فوٹوگرافی کی بات کر رہا ہوں، تو لوگ آپ پر ٹرسٹ کریں گے. اور اگر آپ کے فوٹو اچھے نہیں ہوں گے تو آپ کو سیل بھی نہیں ملے گی. گڈ فوٹوگرافی مینس کلیئر امیج، یعنی کہ آپ کے پروڈکٹ کا بالکل کلیئر امیج ہو. اب ہم کیمبرج کی جیکٹ کو دیکھتے ہیں نا، بالکل کلیئر صاف امیج ہے، مجھے سب کچھ نظر آ رہا ہے، مجھے سمجھ بھی آ رہا ہے کہ کیا چیز ہے. تو جب کوئی کسٹمر آپ کی ویب سائٹ کو وزٹ کرے، آپ کے پروڈکٹ کو دیکھے، تو انہیں آپ کا پروڈکٹ پسند آ جائے، آپ پر ٹرسٹ کرے، اور جب آپ پر ٹرسٹ کریں گے تو آپ سے آرڈر بھی کریں گے. ٹھیک ہے. شو پروڈکٹ ڈیٹیلز. ابھی اگر میں اس پروڈکٹ پر کلک کرتا ہوں تو ان لوگوں نے ساری ڈیٹیل شیئر کی ہے. دیکھیں یہ شرٹ فرنٹ سے کیسے نظر آ رہا ہے، جیب بھی دکھایا ہے، نظر آ رہا ہے نا. ٹھیک ہے. تو اس پروڈکٹ کی ساری ڈیٹیل ان لوگوں نے شیئر کی ہے، اور یہاں بھی مجھے نظر آ رہا ہے. تو آپ نے بھی سیم اسی طرح اپنے پروڈکٹ کی ساری ڈیٹیل شیئر کرنی ہے تاکہ کسٹمر کو سمجھنے میں آسانی ہو. میکس پروڈکٹ لک ریئل. اپنے پروڈکٹ کو آپ نے اس طرح سے ڈیزائن کرنا ہے، اس طرح سے فوٹوگرافی کرنی ہے اس کی کہ وہ بالکل ریئل لگے، فیک نہ لگے. دیکھیں بالکل ریئل لگ رہا ہے. جب لوگ آپ کے پروڈکٹ کو صحیح طریقے سے سمجھ جائے اور انہیں پسند آ جائے تو وہ ضرور بائی کریں گے. آئی ہوپ کہ آپ کو پروڈکٹ فوٹوگرافی سمجھ آ گئی کہ پروڈکٹ فوٹوگرافی کیا ہوتی ہے، کیوں کرنی ہوتی ہے، اور گڈ فوٹوگرافی کا مطلب کیا ہوتا ہے. اب بات آتی ہے برانڈنگ کی. برانڈنگ ہے کیا؟ بیفور بلڈنگ اے ویب سائٹ بنانے سے پہلے یو مسٹ بلڈ اے برانڈ آئیڈینٹی. برانڈ از ناٹ جسٹ اے لوگو، برانڈ از ہاؤ پیپل ریکوگنائز اینڈ ٹرسٹ یو. دیکھیں برانڈ کا مطلب ہے لوگ آپ کو کیسے پہچانتے ہیں، آپ کے ساتھ ان کا انٹرسٹ کیا ہے، اور آپ ان کے لیے کیسے یادگار ہو. اب برانڈ آئیڈینٹی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ کی لوگو، کلرز، فونٹ، سٹائل اور آپ کا انداز جو لوگوں کو یاد رہے. دیکھیں اگر میں ابھی آپ کو ایک ٹک دکھاؤں نا، آپ یہاں پہ دیکھیں، اس ٹک کو دیکھیں. آپ اس ٹک کو دیکھتے ہی سب کچھ آپ کو یاد آ گیا کہ یہ نائکی کی لوگو ہے، نائکی کی شوز، نائکی کے ٹریک سوٹ، سب کچھ آپ کو صرف ایک ٹک سے یاد آ گیا. تو اسے کہتے ہیں برانڈ آئیڈینٹی. یعنی آپ اس طرح کی لوگو بناتے ہو، اس طرح کے کلرز آپ کے ہوتے ہیں، اس طرح کا آپ کا اسٹائل ہوتا ہے کہ جسے لوگ دیکھتے ہی یا سنتے ہی فوراً آپ کو سمجھ جاتے ہیں، فوراً یاد آ جاتے ہو آپ اس کو. تو اسے برانڈ کہتے ہیں. اچھا دوسری بات، اگر میں یہ آئی فون 17 ہے، ٹھیک ہے، اگر یہاں سے میں یہ لوگو مٹا دوں نا، یہ لوگو سمجھو کہ لوگو نہیں ہے، تب بھی ان کا یہ سٹائل دیکھ کر فوراً آپ سمجھ جاؤ گے کہ یہ آئی فون 17 ہے. تو بالکل اسی طرح جب آپ بھی یہ سب صحیح سے کرو گے تو لوگ آپ کو پہچانیں گے اور آپ کے برانڈ میں انٹرسٹ لیں گے. آگے ہم یہ سیکھیں گے کہ اسی طرح آپ اپنا برانڈ کیسے بناؤ گے. جب آپ کی لوگوں کو دیکھیں تو فوراً ان کے ذہن میں آپ کا پورا برانڈ آ جائے. تو یہ سب ہم آگے ابھی سیکھیں گے. تو ہم آگے بڑھتے ہیں. سب سے پہلے بات آتی ہے برانڈ بنانے سے پہلے کہ چوز دا رائٹ برانڈ نیم. ٹھیک ہے، آپ نے اپنے برانڈ کا ایک بہترین نام رکھنا ہے. بی سمپل، جو بہت ہی آسان ہو. دیکھیں نائکی کتنا آسان اور سمپل نیم ہے. ایمیزون کتنا بڑا برانڈ ہے، کتنا بڑا نام ہے، لیکن
اگر ان کے نام کو دیکھا جائے امیزون بالکل چھوٹا اور سمپل، میٹا کتنی بڑی کمپنی ہے، کتنا چھوٹا نام ہے میٹا۔ اسی طرح آپ جب اپنے برانڈ کا نام رکھو گے تو بالکل سمپل نام آپ نے رکھنا ہے تاکہ لوگوں کو آپ کے برانڈ کا نام یاد رہے۔ دوسری بات، ریپریزنٹ یور پروڈکٹ، یعنی کہ آپ کا برانڈ کا نام ایسا ہو کہ لوگ سمجھ جائے کہ یہ کس چیز کا برانڈ ہے۔ آئی ہوپ یو گیٹ دا پوائنٹ۔ ان باتوں کو غور سے سنیں، یہ بہت کام کی باتیں ہیں اور آپ کو اس طرح کا کنٹینٹ کوئی فری میں نہیں دیتا۔ تیسری بات کہ آپ کے برانڈ کا نام پروفیشنل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، جسے لوگ سنیں تو سمجھ جائے کہ واقعی میں برانڈ ہے۔ تو ان ساری باتوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے، سامنے رکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے برانڈ کا ایک خوبصورت سا نام رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں، لوگو ڈیزائن۔ ابھی آپ نے اپنے برانڈ کا ایک پروفیشنل نام رکھ لیا، ایک سمپل نام رکھ لیا۔ ابھی آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اپنے برانڈ کی لوگو بنانی ہے۔ A good logo means simple design، بالکل سمپل ڈیزائن ہو، ٹھیک ہے۔ اگر ہم نائکی کی لوگو دیکھیں نا بالکل سمپل ہے۔ اگر ہم نائکی کی اولڈ لوگوز دیکھیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل سمپل ہے، سمجھ رہا ہوں۔ تو آپ نے اپنی لوگو بالکل سمپل بنانی ہے۔ اگر آپ خود بنانا چاہتے ہو تو یہ ساری باتیں جو ہے نا آپ نے سامنے رکھنی ہے، اور اگر آپ کسی ڈیزائن سے بناؤ گے تو وہ سب سمجھتا ہے۔ آگے بات آتی ہے کلر تھیم کی۔ دیکھیں آپ نے بہت سارے لوکل برانڈز کو دیکھے ہوں گے نا، اتنے زیادہ کلرز ان کی ویب سائٹ اور لوگوں میں ہوتے ہیں کہ ان لوگوں نے بالکل گولا گنڈا بنایا ہوتا ہے۔ آپ نے ایسا نہیں کرنا، آپ نے 2 یا 3 کلر یوز کرنے۔ ڈو ناٹ یوز ٹو مینی کلرز، آپ نے بہت زیادہ کلرز یوز نہیں کرنے، 2 سے 3 کلر آپ نے یوز کرنے۔ یوز دا سیم کلرز ایوری ویئر، اور وہی 2-3 کلر آپ نے ہر جگہ یوز کرنے ہیں، اپنی ویب سائٹ میں، اپنی لوگوں میں، اپنے پوسٹ میں، اپنے ایڈز میں، اپنی پیکیجنگ میں، ہر جگہ آپ نے وہی 2-3 کلر یوز کرنے ہیں جو آپ نے اپنے برانڈ کے لیے چوز کیے ہو۔ دس بلڈز برانڈ ٹرسٹ، اس کی وجہ سے آپ کے برانڈ کا ٹرسٹ بڑھتا ہے۔ ابھی آئی فون دیکھیں نا کتنا بڑا برانڈ ہے، ان لوگوں نے صرف 2 کلر چوز کیے بس، بلیک اینڈ وائٹ۔ ان کی لوگو یہاں پہ دیکھیں وائٹ ہے، بیک گراؤنڈ بلیک ہے، آپ دیکھیں پورا بلیک اینڈ وائٹ کلر ہے۔ اسی طرح پاکستان کا ایک برانڈ ہے جو بہت گرو کر رہا ہے آج کل، زیرو لائف سٹائل، ان لوگوں نے بھی یہ 2 کلر چوز کیے، دیکھیں بلیک اینڈ وائٹ۔ ان کی اگر آپ پوسٹ دیکھو گے، ان کی لوگو دیکھو گے، ان کا ٹی شرٹ آپ دیکھیں جو تابش ہاشمی نے پہنا ہے، بلیک ٹی شرٹ ہے اور لوگو جو ہے نا وائٹ ہے۔ تو یہ 2 سے 3 کلر آپ ہر جگہ یوز کرتے ہو۔ آئی ہوپ کہ آپ سمجھ آ گیا آپ کو کہ آپ نے اپنے برانڈ کے لیے کوئی خاص کلر چوز کرنے ہیں جو آپ نے ہر جگہ یوز کرنی ہے۔ آگے چلتے، برانڈ کنسسٹنسی، یعنی کہ یور برانڈ شوڈ لک دا سیم ایوری ویئر، آپ کا برانڈ ہر جگہ ایک جیسے نظر آنا چاہیے۔ آپ اگر زیرو لائف سٹائل کی پوسٹ، زیرو لائف سٹائل کی ویڈیوز دیکھو گے اور اس کے بعد آپ ان کی ویب سائٹ آؤ گے نا تو آپ کو سب کچھ ایک جیسے لگے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ فیس بک نے آپ کا ان کا ایڈ دیکھا وہ بالکل مختلف تھا اور جب ویب سائٹ پہ آ گئے تو بالکل مختلف، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ یہ لوگ ہر جگہ سیم چیز یوز کرتے کیونکہ یہ برانڈ ہے، ابھی بڑھتا جا رہا ہے۔ تو اسی طرح آپ نے بھی سیم ایسے ہی کرنا ہے کہ آپ کا برانڈ ہر جگہ سیم نظر آئے، آپ کی ویب سائٹ میں، آپ کے سوشل میڈیا میں، ایڈز میں، پیکیجنگ میں، سب کچھ آپ کے سیم ہو۔ اس کی وجہ سے آپ ایک پروفیشنل لگتے ہو۔ تو ای کامرس سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے اپنے برانڈ کے لیے یہ ساری چیزیں بنانی ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گیا اور میں نے اپنی پوری کوشش کی کہ میں آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھا سکوں۔ یہ بہت بہترین ٹاپک ہے، بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، آپ اس بارے میں مزید سیکھتے رہے۔ تو ابھی آپ کے پاس پروڈکٹ بھی ہے اور اس پروڈکٹ کی آپ کے پاس فوٹوگرافی بھی ہے، آپ کے برانڈ کا ایک بہترین نام بھی بن گیا، آپ کی لوگو بن گئی، آپ نے اپنا کلر تھیم بنا دیا۔ ناؤ یو بلڈ اے پروفیشنل ویب سائٹ آن شاپیفائی، ٹھیک ہے۔ ابھی اگلا سٹیپ ہے کہ آپ کے پاس ایک پروفیشنل ویب سائٹ ہونی چاہیے اور ہم ویب سائٹ بنائیں گے شاپیفائی پر، انشاءاللہ بعد میں سیکھیں گے، لیکن میں ابھی آپ کو تھوڑا سا سکھاتا ہوں، سمجھاتا ہوں کہ ویب سائٹ کیوں بناتے ہیں اور ایک اچھی ویب سائٹ کیسی ہوتی ہے۔ وائی ویب سائٹ از امپورٹنٹ؟ دیکھیں ویب سائٹ آپ کی آن لائن شاپ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح آپ مال میں، شاپنگ مال میں یا مارکیٹ میں اپنے پروڈکٹ کو بیچتے ہو تو آپ وہاں پہ ایک شاپ بناتے ہو، آؤٹ لیٹ بناتے ہو، کسٹمر آپ کے شاپ پہ آتے ہیں، آپ کے آؤٹ لیٹ پہ آتے ہیں اور آپ سے پروڈکٹ بائی کرتے ہیں۔
इसी तरह जब आप ऑनलाइन सेलिंग करते हो, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बेचते हो, तो आपके पास एक ऑनलाइन शॉप होना चाहिए। आपकी वेबसाइट आपकी ऑनलाइन शॉप है, राइट? तो इसीलिए लोग वेबसाइट बनाते हैं, इसीलिए लोग ऑनलाइन शॉप बनाते हैं और उस वेबसाइट में, उस स्टोर में अपने सारे प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं। अच्छा, मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। आप बैठे हो कराची के किसी एरिया में और आपको पसंद है ज़ीरो लाइफ स्टाइल के एयरबड्स, ठीक है? लेकिन ज़ीरो लाइफ स्टाइल के एयरबड्स जो है ना, वो उनका आउटलेट बहुत दूर है। तो आप क्या करोगे? आप आओगे ज़ीरो लाइफ स्टाइल की वेबसाइट में और यहाँ पे आने के बाद जो भी एयरबड्स आपको पसंद आएगा, ये देखो इनकी अभी शॉप है ऑनलाइन, ठीक है? इनका आउटलेट बहुत दूर है, आप नहीं जा सकते, तो आप अपने घर में बैठकर ही इनके शॉप को ओपन करोगे, जो ऑनलाइन शॉप है, वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, ओपन करोगे और जो भी एयरबड्स आपको पसंद आएगी आप ऑर्डर कर लोगे। मुझे यकीन है कि अभी आपको पूरा समझ आ गया कि ऑनलाइन शॉप लोग क्यों बनाते हैं। इसी तरह जब आपका बिजनेस कराची में होता है, आपको कश्मीर से ऑर्डर मिलता है, आपको खैबर पख्तूनख्वा से ऑर्डर मिलता है, तो इसी तरह वो लोग आपके ऑनलाइन शॉप को विजिट करते हैं, आपके ऑनलाइन शॉप को आते हैं और आपसे प्रोडक्ट बाय करते हैं। ओके, अभी थोड़ा सा मुस्कुराओ, माशाल्लाह आप मेहनत कर रहे हो, आप सीख रहे हो, गुड। आगे बढ़ते हैं। आपकी वेबसाइट जो है ना, उसका लुक प्रोफेशनल होना चाहिए। लुक प्रोफेशनल, बी इजी टू यूज़। आपकी वेबसाइट जो आपने बनाई है वो यूज़ करने में आसान हो, बहुत ज़्यादा एडवांस आपने नहीं बनाया हो, वेबसाइट फास्ट लोड हो। अच्छा, अगर कोई बंदा है वो आपकी वेबसाइट पे आ गया, ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड है, आपके प्रोडक्ट बाय करने में इंटरेस्टेड है। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट लोड बहुत स्लो होगी तो वो निकल जाएगा, उसके पास टाइम नहीं होगा, वो किसी और वेबसाइट को विजिट करेगा। अब ज़ीरो की वेबसाइट को देखो कितना स्मूथ जा रहा है, बिल्कुल फास्ट लोड हो रहा है, ठीक है? तो इसी तरह आपने वेबसाइट को फास्ट बनानी है। जब आप शोपिफाई पे बनाओगे तो शोपिफाई आपका ये मसला ख़त्म कर देगा। और आखिरी बात, शो प्रोडक्ट क्लियरली। आपकी वेबसाइट में आपके प्रोडक्ट बिल्कुल क्लियर नज़र आने चाहिए। अगर आपने फोटोग्राफी अच्छी की होगी तो आपके प्रोडक्ट बिल्कुल क्लियर नज़र आएंगे। तो एक एक चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, ये सारे करने वाले काम है। अगर आप ये सारे स्टेप करोगे, ये सारे काम करोगे, तो इंशाल्लाह जब आप अपना ब्रांड लॉन्च करोगे तो आप बहुत अच्छे ऑर्डर्स लोगे और इंशाल्लाह मिलियंस में कमाओगे इंशाल्लाह। इफ़ पीपल विजिट योर स्टोर एंड डोंट ट्रस्ट इट, दे वॉन्ट बाय। अगर कोई बंदा आपके स्टोर पे, ऑनलाइन स्टोर की बात कर रहा हूँ, वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, अगर कोई बंदा आपके स्टोर को विजिट करेगा, उसके बाद अगर आपका स्टोर प्रोफेशनल नहीं होगा तो आप पर ट्रस्ट नहीं करेगा। अगर आप पर ट्रस्ट नहीं करेगा तो आपसे ऑर्डर नहीं करेगा। अब ज़ीरो की वेबसाइट देखिए कितनी प्रोफेशनल वेबसाइट है, बेहतरीन वेबसाइट है। हर किसी का दिल चाहता है कि मैं इससे ऑर्डर करूँ, और ये ज़ीरो जो है ना, ये बहुत कमा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं। तो इसी तरह आप भी कमा सकते हो। आई होप कि आपको ये समझ आ गया कि वेबसाइट क्या है, लोग क्यों बनाते हैं और एक अच्छी वेबसाइट क्या होती है। बाकी हम इंशाल्लाह आगे सीखेंगे कि शोपिफाई पर एक प्रोफेशनल वेबसाइट कैसी बनती है। स्टेप बाय स्टेप सब कुछ हम इंशाल्लाह सीखेंगे। स्टेप 5 है सोशल मीडिया प्रेजेंस। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। जब भी मैं किसी कॉलेज को विजिट करता था, ये बात बताने का मकसद मेरा क्या है अभी आप समझ जाओगे। जब मैं किसी कॉलेज या किसी इंस्टीट्यूट जाता था तो पहले मैं उनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस देखता था। अगर वो लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव होते थे, उनकी वीडियोस में देखता था, तो मैं उन लोगों पर ट्रस्ट करता था कि वाकई में ये एक अच्छा इंस्टीट्यूट है और ये लोग वाकई में सिखाने वाले हैं। उसके बाद मैं उनकी तरफ जाता था। तो इसी तरह हर बंदा, ये मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब मुझे डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स का बिल्कुल इल्म नहीं था, ठीक है, कुछ पता नहीं था। तो इसी तरह हर शख्स, हर बंदा आजकल सोशल मीडिया यूज़ करता है। तो ये ज़रूरी है, ये लाजमी है कि आपका ब्रांड सोशल मीडिया में एक्टिव हो। बिफोर रनिंग एड्स यू नीड, जब आप एडवर्टाइजिंग स्टार्ट करते हो उससे पहले आपको चाहिए कि आपका फेसबुक का एक प्रोफेशनल बिजनेस पेज बना हो, ठीक है। ये किस तरह बनता है, मैंने वीडियो बनाई है। उसके बाद इंस्टाग्राम पर आपका एक प्रोफेशनल अकाउंट बना हो, इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है। स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही है, ये वीडियो है। क्लास पूरा रिकॉर्ड मैंने किया है, आप देखिए, इंशाल्लाह आपको समझ भी आ जाएगी और आप सीख भी जाओगे। और उसके बाद आप अपना इंस्टाग्राम का एक प्रोफेशनल बिजनेस अकाउंट बना सकोगे। और आपने अपना टिकटॉक का एक प्रोफेशनल बिजनेस अकाउंट भी बनाना है। टिकटॉक के यूज़र आजकल बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, तो टिकटॉक में भी आपको चाहिए कि आप बिल्कुल एक्टिव रहो, वीडियोस बनाओ और अपलोड करते जाओ।
اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ٹرسٹ بل ہوگا، لوگ آپ کو دیکھیں گے، آپ پر ٹرسٹ کریں گے، آپ کی برانڈنگ ہوگی اور آپ کا برانڈ مشہور ہوتا جائے گا۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا کہ آپ نے سوشل میڈیا پہ اپنے اکاؤنٹس کیوں بنانے ہیں، اپنے بزنس اکاؤنٹس کیوں بنانے ہیں اور اس پہ کام کیوں کرنا ہے۔ اب سٹیپ 6 کیا ہے؟ اگر جو پیچھے میں نے آپ کو سارا پروسیس بتا دیا، اگر آپ نے یہ سب کچھ کر لیا یا کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنا پورا بزنس کھڑا کر دیا، ٹھیک ہے؟ آگے کیا کرنا ہے؟ دیکھیں، آپ نے سنا ہوگا کہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے۔ تو آپ نے اپنا بزنس تو کھڑا کر دیا، آپ نے سب کچھ تیار کر لیے، لیکن ابھی آپ نے لوگوں کو دکھانا ہے، آپ نے اپنے بزنس کو لوگوں کو دکھانا ہے، اپنے پروڈکٹ کو دکھانا ہے لوگوں کو، تاکہ لوگ آپ سے آپ کا پروڈکٹ بائی کریں، ٹھیک ہے؟ تو آپ دکھاؤ گے کیسے اپنے پروڈکٹ کو؟ آپ دکھاؤ گے ویڈیو ایڈز کے ذریعے سے۔ آپ نے کنٹینٹ بنانی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے ویڈیوز بنانی ہے اپنی پروڈکٹ کی، اس ویڈیو میں آپ نے اپنے پروڈکٹ کے بارے میں بتانا ہے تاکہ لوگ آپ کو بھی دیکھیں، آپ پر ٹرسٹ کریں۔ اگر آپ بزنس اونر ہو، آپ کا اپنا بزنس ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے پروڈکٹ کے بارے میں، اپنے بزنس کے بارے میں خود بات کرو تاکہ لوگ آپ کو دیکھیں۔ جب آپ کو دیکھیں گے تو آپ پر ٹرسٹ کریں گے، اور جب آپ پر ٹرسٹ کریں گے تو آہستہ آہستہ آپ ایک برانڈ بنتے جاؤ گے اور لوگ آپ کے پروڈکٹ سے، آپ کے سروسز سے فائدہ اٹھائیں گے۔ میں آپ کو ایک برانڈ دکھاتا ہوں، ایلیسینٹس، آپ نے یہ سنا ہوگا نام۔ اس بندے نے بہت ہی کم وقت میں اس کو ایک برانڈ بنا دیا، ٹھیک ہے؟ اس پرفیوم کو۔ اچھا، اس نے بنایا کیسے؟ اس نے صرف ایک فارمولے کو یوز کیا، اور فارمولہ وہی تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ خود آ گیا اور خود اس نے ویڈیوز بنانی سٹارٹ کری اور ایڈورٹائزنگ میں لگا دی ویڈیوز، ٹھیک ہے؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ویڈیوز کیسی بنائی، اور آپ بھی اسی طرح کی ویڈیوز بنا کر، اور یہ جو پیچھے میں نے سارا پروسیس بتا دیا اس کو یوز کر کے آپ بھی اپنا برانڈ بنا سکتے ہو۔ یہ ویب سائٹ ہے elisents.pk، آپ یہاں وزٹ کر سکتے ہو۔ میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں، اس طریقے کو فالو کر کے آپ تمام بڑے بڑے برانڈس کے ایڈز دیکھ سکتے ہو، وہاں سے آپ آئیڈیاز لو اور خود ویڈیو بناؤ پھر، ٹھیک ہے؟ آپ ویب سائٹ پہ آؤ گے اور بالکل سکرول کرو گے، بالکل نیچے آؤ گے۔ یہاں پہ آنے کے بعد یہ فیس بک آئیکن ہے نا، یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے، تو آپ آ جاؤ گے فیس بک پیج پر، ایلیسینٹس کے فیس بک پیج پر آپ آ جاؤ گے۔ یہاں آنے کے بعد آپ نے سکرول کرنا ہے، اباؤٹ کے سیکشن میں آنا ہے، اینڈ دین پیج ٹرانسپیرنسی پہ کلک کرنا ہے۔ دس پیج از کرنٹلی رننگ ایڈس، یعنی کہ یہ لوگ ابھی بھی ایڈز رن کر رہے ہیں، اور ہم ان کے ایڈز دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ ایڈز بناتے کیسے ہیں، ویڈیو ایڈز۔ سیال پہ کلک کروں گا میں، اور گو ٹو ایڈ لائبریری۔ تو یہ دیکھیں، ایلیسینٹس پاکستان، یہ لوگ ابھی 85 ایڈز رن کر رہے ہیں، ان کے 85 ایڈز ایکٹیو ہے۔ تو آپ یہاں پہ آؤ گے اور ان کے ایڈز دیکھو گے۔ دیکھیں، میں کلک کرتا ہوں اس پر۔ اگر آپ نے پرفیوم لگایا اور وہ 1 گھنٹے میں اڑ گیا تو وہ لائٹ نہیں ہے، وہ ہلکا پرفیوم نہیں ہے، وہ تو یہ بندہ خود آتا ہے اور اپنے پرفیوم کے بارے میں بات کرتا ہے۔ تو اسی طرح آپ نے بھی اپنے پروڈکٹ کے بارے میں خود بات کرنی ہے۔ آپ ان کے تمام ویڈیوز دیکھو، اسی طرح آپ تمام برانڈس کے ویڈیوز دیکھو، ایڈز دیکھو، تاکہ آپ کو آئیڈیا مل جائے، اور اسی طرح آپ بھی اپنے پروڈکٹ کے لیے، اپنے بزنس کے لیے بہترین ویڈیوز بنا سکو۔ آپ نے ویڈیو میں پروڈکٹ کا یوز بتانا ہے، پرابلم میں سولوشن بتانا ہے کہ یہ کیا پرابلم سولو کر سکتی ہے، اور ریئل ویلیو بھی دکھانی ہے۔ جب آپ اس طریقے کو فالو کرو گے جو میں نے آپ کو بھی بتایا، تو انشاءاللہ آپ بہتر ویڈیوز بناؤ گے، اور جب ویڈیوز بناؤ گے اس کے بعد آپ اسی ویڈیوز کو ایڈز میں بھی یوز کرو گے، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ ایک بہت بڑا برانڈ بنا سکو گے۔ وائی ویڈیو ایڈز آر پاورفل؟ ویڈیوز سٹاپ سکرولنگ، آج کل لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں، تو جب وہ سکرول کرتے ہیں تو آپ کے ویڈیو میں روک سکتے ہیں، اگر آپ کی ویڈیو ہوگی اور ایک اچھی ویڈیو ہوگی ایک بہترین ہک کے ساتھ۔ دے ایکسپلین فاسٹر، آپ ایک چھوٹی سی ویڈیو میں بہت کچھ بتا سکتے ہو، لوگوں کو سب کچھ سمجھا سکتے ہو۔ دے بلڈ ٹرسٹ، لوگ آپ پر ٹرسٹ کریں گے، ویڈیو کے ذریعے سے ٹرسٹ بلڈ ہوتا ہے۔ دے سیل بیٹر، اور ویڈیو آپ کے پروڈکٹ کو بہت اچھی طرح سیل کر لیتی ہے۔ جب آپ ایڈورٹائزنگ سٹارٹ کرو گے انشاءاللہ، تو آپ دیکھنا کہ ایک طرف آپ امیج ایڈ لگاؤ گے اور دوسری طرف ویڈیو ایڈ، تو آپ کو جو بہتر رزلٹ ملے گا وہ ویڈیو سے ملے گا۔ ٹوڈے ویڈیو از کنگ، آج کل ویڈیوز راج کر رہی ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گیا کہ ویڈیو ایڈز ہمیں کیوں بنانی چاہیے۔ ابھی ہم پہنچے سٹیپ 7 پر۔ پیچھے جتنے سٹیپ میں نے آپ کو بتایا نا، اگر آپ لوگوں نے یہ سب کر لیے یا کرو گے تو سمجھو کہ آپ کا پورا کام ہو گیا،
ابھی آپ کو چاہیے آرڈرز. سعد بھائی ہمیں آرڈرز چاہیے, جب ہمیں آرڈر ملیں گے تو ہم پیسہ کمائیں گے, ایسا ہی ہے نا؟ بالکل ایسا ہی ہے. تو دیکھیں آرڈرز آپ کو کیسے ملیں گے. سب سے پہلی بات یہ نا, اس کانسیپٹ کو ذرا سمجھو. امیزون ایک مارکیٹ پلیس ہے, دراز ایک مارکیٹ پلیس ہے, فیس بک کا بھی ایک مارکیٹ پلیس ہے, اسی طرح ٹک ٹاک کا بھی ٹک ٹاک شاپ بھی ہے, علی بابا, ای بے, اٹس ہے. یہ جتنے مارکیٹ پلیس ہے نا, یہ سب آپ کے لیے کسٹمر لے کے آتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ جب آپ اپنا پروڈکٹ لسٹ کرتے ہو, اپنا سٹور بناتے ہو, تو یہ لوگ آپ کے لیے کسٹمر لے کے آتے ہیں. لیکن جب آپ شاپیفائی یا ورڈ پریس پر ویب سائٹ بناتے ہو, تو شاپیفائی یا ورڈ پریس یہ کنٹینٹ مینجمنٹ سسٹم ہے, یہ مارکیٹ پلیس نہیں ہے. کنٹینٹ مینجمنٹ سسٹم مطلب یہ آپ کے سارے کنٹینٹ کو مینیج کرتے ہیں ایک جگہ پر. آپ کی ویب سائٹ یہاں پر بنتی ہے, آپ کے سب کچھ یہاں پہ مینیج ہو جاتے ہیں. لیکن یہ کنٹینٹ مینجمنٹ سسٹم جو پلیٹ فارم ہے, یہ آپ لوگوں کے لیے کسٹمر نہیں لے کے آتے. سمجھ رہا ہوں؟ یہ جتنے پلیٹ فارم ہے نا, ورڈ پریس یا ویکس ہو گیا, شاپیفائی, یہاں پہ آپ سب کچھ مینیج تو کر سکتے ہو, لیکن یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے کسٹمر نہیں لے کے آتے. تو آپ کو تو کسٹمر چاہیے. جب آپ کو کسٹمر ملیں گے, آپ کو آرڈرز ملیں گے, آپ سیل کرو گے, اس کے بعد آپ کا بزنس بڑھتا جائے گا اور آپ پیسہ کماؤ گے اور آپ ایک برانڈ بنو گے. تو آپ کسٹمر کیسے لے کے آؤ گے اپنی ویب سائٹ پر, تاکہ یہ لوگ آپ سے آپ کا پروڈکٹ بائی کریں, آپ کو سیل ملے؟ تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ایڈز رن کرو. اب دیکھیں فیس بک ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے, ٹک ٹاک بھی بڑا پلیٹ فارم ہے, گوگل بھی بڑا پلیٹ فارم ہے, انسٹاگرام بھی بڑا پلیٹ فارم ہے. میٹا کے اندر فیس بک, انسٹاگرام دونوں آ جاتے ہیں. تو یہ جو میٹا ہے, ٹک ٹاک ہے, گوگل ہے, یہ تمام بزنس اونر کو ایک الگ پلیٹ فارم دیتا ہے ایڈورٹائزنگ کا, جہاں پہ یہ لوگ آپ سے پیسے لیتے ہیں اور آپ کے پروڈکٹ کو, آپ کے بزنس کو پروموٹ کرتے ہیں. ان کسٹمر کو, ان لوگوں کو دکھاتے ہیں آپ کا پروڈکٹ جن کے چانسز ہوتے ہیں کہ آپ سے آپ کا پروڈکٹ بائی کرے. ان کے انٹرسٹ اور ان کے بیہیویئر کے مطابق آپ کے بزنس کو شو کرتے ہیں. اور وہ لوگ, اگر آپ کی ویڈیو اچھی ہوگی, اگر آپ نے اپنی ویڈیو اچھی بنائی ہوگی, اپنے پروڈکٹ کو صحیح طریقے سے شو کیا ہوگا, تو وہ لوگ آپ سے آپ کا پروڈکٹ بائی کریں گے. اچھا بائی کیسے کریں گے؟ گوگل کو آپ نے پے کر دی, ٹھیک ہے, آپ نے گوگل کو پیسے دے دیے کہ گوگل میرا ایڈ آپ ان لوگوں کو دکھاؤ. آپ نے انٹرسٹ دکھا دی کہ اس طرح کے انٹرسٹ کو میرا ایڈ دکھاؤ, تو گوگل ان لوگوں کو آپ کا ایڈ دکھائے گا. اب دکھانے کے بعد اگر آپ نے اپنی ویڈیو اچھی بنائی ہوگی, تو وہ لوگ آپ کے ایڈ میں کلک کریں گے. ایڈ میں کلک کرنے کے بعد آپ کی ویب سائٹ میں ڈائریکٹ وزٹ کریں گے. وہاں پہ اگر آپ کی ویب سائٹ اچھی بنی ہوگی, آپ نے اپنے پروڈکٹ کو صحیح طریقے سے شو کیا ہوگا, فوٹوگرافی صحیح کی ہوگی, تو وہ لوگ آپ سے آپ کا پروڈکٹ بائی کر لیں گے. اور یہاں پہ پرائس کی بھی بات آتی ہے, اگر آپ کے پرائس بھی مناسب ہو تو وہ لوگ آپ سے بائی کر لیں گے. اور اس طرح آپ کے آرڈرز بڑھتے جاتے ہیں, انکریز ہوتے جاتے ہیں, آپ کو بہت اچھی سیل ملتی ہے اور آپ بہت اچھا بزنس کرتے ہو ای کامرس سے. ٹھیک ہے, تو یہ سارا پروسیس ہے. انشاءاللہ ہم سیکھیں گے کہ فیس بک پر ایڈز کیسے رن کی جاتی ہے, ٹک ٹاک پر ایڈز کیسے رن کی جاتی ہے, گوگل پر ایڈز کیسے رن کی جاتی ہے, کیسے آپ اپنے بزنس کو ان ایڈورٹائزنگ پلیٹ فارم کے ذریعے سے اپنے بزنس کو پروموٹ کرو گے. یہ ہم انشاءاللہ سیکھیں گے. لیکن میں آپ کو صرف کانسیپٹ کلیئر کر رہا تھا کہ آپ سیل کیسے لوگے, آپ اپنے ویب سائٹ کی ٹریفک کیسے بڑھاؤ گے جس کی وجہ سے آپ کو آرڈرز ملے. Syad Digital Agency provides complete e-commerce solutions, from high-converting e-commerce store design to result-driven paid media advertising. We run Meta ads, Google ads, TikTok ads, and Snapchat ads, along with professional video editing and eye-catching graphic design to help brands scale faster. Contact us now and turn clicks into conversions. ہم نے تو یہ سیکھ لیا کہ ای کامرس کیا ہے اور ہم کس طرح اپنا ای کامرس کا بزنس سٹارٹ کریں گے اور کس طرح ایک برانڈ بنائیں گے. لیکن یہاں پہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے, کچھ اسٹوڈنٹ ایسے ہوں گے جن کے پاس پیسہ نہیں ہوگا کہ وہ لوگ اپنا برانڈ سٹارٹ کر سکے. تو ان کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ یار یہ بزنس ماڈل تو میرے لیے نہیں ہے, کیونکہ میرے پاس تو پیسے ہے نہیں کہ میں یہ سٹارٹ کر سکوں. تو دیکھیں یہ بزنس ماڈل آپ کے لیے ہے بالکل. اگر آپ نے اتنی زیادہ کلاسز لے لی, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا انٹرسٹ اس فیلڈ میں ہے, آپ اس فیلڈ میں بہت کچھ کر سکو گے, بہت بڑا کام کر سکو گے, کیونکہ آپ نے اتنی زیادہ کلاسز لے لی. تو آپ اس فیلڈ سے, اس بزنس سے پیسے کماؤ گے کیسے؟ نو منی ٹو اسٹارٹ ای کامرس. میں آپ کو پورا فریم ورک بتاتا ہوں. اگر آپ اسے فالو کرو گے تو وداؤٹ انویسٹمنٹ آپ انشاءاللہ بہت اچھا پیسہ کما سکو گے, اور بعد میں آپ اپنا برانڈ بھی بلڈ کر سکو گے. یو ڈونٹ نیڈ منی فرسٹ, یو نیڈ اسکل. آپ کے پاس اسکل ہے, آپ کو کام آتا ہے, آپ کو سب کچھ پتہ ہے, آپ جانتے ہو کہ ای کامرس کیا ہے. سب سے پہلے آپ نے سیکھنی ہے ای کامرس اینڈ مارکیٹنگ. دیکھیں ای کامرس جو ہے نا, یہ وداؤٹ ڈیجیٹل مارکیٹنگ نہیں چلتی. تو اگر آپ ای کامرس کرو گے تو لازمی بات ہے کہ آپ کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ آتی ہوگی, آپ کے پاس ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا اسکل ہے.
اگر نہیں ہے تو ڈونٹ وری، ہم انشاءاللہ آگے سیکھیں گے. آپ کے پاس کون سی اسکل ہے؟ آپ ای کامرس کے بارے میں جانتے ہو، آپ کے پاس ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی اسکل ہے، آپ میٹا ایڈز، فیس بک ایڈز، گوگل ایڈز، ٹک ٹاک ایڈز، ان سب کی نالج آپ کے پاس ہے. اور دوسری بات کہ آپ ایک پروفیشنل سٹور بنا سکتے ہو، آپ کو نالج ہے کہ ایک سٹور، پروفیشنل سٹور کیسے ہوتا ہے، کس طرح ہم اسے بناتے ہیں، یہ سب کچھ آپ جانتے ہو. ٹھیک ہے، آگے کرنا آپ نے کیا ہے؟ کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے اپنا پرسنل برانڈ بنانا ہے، آپ نے خود پہ کام کرنا ہے. ابھی جو آپ نے سیکھ لیا سب کچھ نا، آپ نے شارٹ ویڈیوز میں یا لانگ ویڈیوز میں اوروں کو سکھانا ہے تاکہ لوگ آپ کو پہچان لیں کہ آپ کون ہو. آپ کے پاس فیس بک کا پیج ہونا چاہیے جس پر آپ اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرو گے. آپ کے پاس انسٹاگرام کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے جس پر آپ اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرو گے. اور آپ کا یوٹیوب کا چینل بھی ہونا چاہیے جہاں پر آپ ویڈیوز اپلوڈ کرو گے. اور آپ کا لنکڈ ان کا اکاؤنٹ بھی ہونا چاہیے اور وہاں پر آپ پوسٹ وغیرہ کرو گے. ٹھیک ہے، یہ پرسنل برانڈنگ آپ نے کرنی ہے. دوسری بات کہ آپ نے کسی بزنس اونر کو ڈھونڈنا ہے، چاہے وہ آپ کا رشتہ دار ہو، کہاں پر بھی ہو، آپ نے ڈھونڈنا ہے. اور اس کے لیے آپ نے بالکل فری میں کام کرنا ہے. اس کے ساتھ آپ نے بیٹھنا ہے، اسے بولنا ہے کہ میں آپ کے لیے سیل لاؤں گا، میں آپ کے لیے برانڈنگ کروں گا، آپ کی مارکیٹنگ کروں گا، آپ کی ایڈز مینیج کروں گا، آپ کا ایک اسٹرانگ برانڈ بناؤں گا، اور میری اسکل آپ کے لیے بالکل فری ہے. ٹھیک ہے، جب آپ اس کے لیے کام کرو گے، اس کے لیے پیسہ کما کر دو گے، تو ظاہر سے بات ہے جب اس کو فائدہ ہوگا تو آپ کو ضرور فائدہ دے گا. وہ نہیں چاہے گا کہ یہ بندہ میرے سے نکل جائے، وہ آپ کو پیسہ دے گا. اسی طرح آپ کا ایک پورٹ فولیو بن جائے گا. آپ کے پاس پورا کام ہوگا یار کہ میں نے اس بندے کے لیے اتنا سیل لے کر آیا ہوں، میں اتنے پیسے لگا کر میں نے اتنی سیل لے آئی. ٹھیک ہے، تو اسی طرح جب آپ دوسرے بندے کی طرف جاؤ گے، اس کو اپنا کام دکھا سکو گے. لیکن اس کے لیے پھر آپ کام فری میں نہیں کرو گے، اس کو پورا سمجھاؤ گے، پورا گائیڈ کرو گے کہ میں نے ایک بزنس اونر کے لیے، ایک بزنس کے لیے میں نے ایسی سیل لائی، اور سیم اسی طرح یہ سیل میں آپ کے لیے بھی لے کے آ سکتا ہوں. تو وہ آپ کو ہائر کرے گا، آپ کو پیسے دے گا، اور آپ اس کے لیے سیل لے آؤ گے. بعد میں آپ دوسرا کلائنٹ، تیسرا کلائنٹ، چوتھا کلائنٹ اس طرح ہنٹ کرو اور ان کے ساتھ کام سٹارٹ کرو. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ آپ بہت سارے کلائنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہوں گے اور آپ پیسہ کما رہے ہوں گے. تو جب کلائنٹ سے پیسہ ملنا سٹارٹ ہو جائے، آپ کمانے لگ جاؤ، تو یہ پیسہ آپ نے ضائع نہیں کرنا. آپ نے یہ ایک سائٹ پہ کرنا ہے اور آپ نے اپنا ای کامرس کا برانڈ بھی سٹارٹ کرتے جانا ہے. تو آپ کے پاس دو بزنس ماڈل ہوگی، ایک فری لانسنگ کا یعنی کہ سروسز کا، اور دوسرا آپ کا اپنا برانڈ. اور تیسری بات، اگر آپ ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہو، اگر آپ اپنی پرسنل برانڈنگ کر رہے ہو، تو وہاں سے آپ کو بہت بڑے بڑے کلائنٹس بھی مل سکتے ہیں. یعنی کہ آپ کی ایک بڑی ایجنسی بن جائے گی اور آپ کے پاس ایک برانڈ بھی ہوگا. یہ بہت ہی کام کی بات میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی، اور یہ بڑے بڑے لوگ ایسے ہی کرتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا. اگر کوئی سوال ہو تو آپ اپنے بھائی سعد خان سے پوچھ سکتے ہو نیچے کومنٹ سیکشن میں. تھینک یو سو مچ کہ آپ لوگوں نے یہ کورس دیکھا، اور مجھے امید ہے کہ آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا.